جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ مودی صاحب اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، بات تو بالکل درست ہے، جگ ہسائی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ اور وہ ٹرمپ جو ہے نا وہ ان کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہیں گے، وہ ہمیں کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے فیصل راٹھور کی قیادت میں خوش گمان ہونا چاہیے۔ جنرل فیض حمید کو اگر سزا نہیں ملتی تب بڑا نیگیٹو اثر پڑے۔ جنرل فیض حمید کا اب کورٹ مارشل آخری مراحل پہ ہے، کارروائی مکمل ہو گئی ہے، اب بس فیصلہ سنانے کے لیے کچھ رسمی کارروائی کا انتظار ہے۔ وہ سارے ججز جو تحریک انصاف کے کارکن تھے وہ سارے آہستہ آہستہ اس سارے سسٹم سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں ان کے محبوب کی سنوائی پھر نہیں آپ یہ ہو کہہ رہی۔ رہے ہیں وہ ججز نہیں تھے، سیاسی کارکن زیادہ تھے۔ کب تک لوگ صحافی گالیاں کھاتے رہیں گے؟ جس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے آپ لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں وہی سوشل میڈیا آپ کی بھی تذلیل کرے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کشمیر میں موجود ہیں، وہاں جو وزیر اعظم ہیں فیصل راٹھور صاحب، آج ان کی حلف برداری تھی، اب جو ہیں وہ کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ وہاں بلاول بھٹو صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت سے جنگ جیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا سٹینڈرڈ سب کے سامنے ہے، مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر فیصل راٹھور صاحب جو ہیں وہ کیسے وزیر اعظم ہوں گے، کیا کیا ان کے لیے آگے چیلنجز ہوں گے بینگ اے وزیر اعظم، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فیصلہ آنے والا ہے، ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، کب فیصلہ آئے گا، آگے کیا ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اب جو ہے وہ 27ویں ترمیم آ گئی اور انصار عباسی صاحب نے آج ایک سٹوری لکھی، اس سٹوری میں انہوں نے کہا کہ کچھ ہائی کورٹ کے ایسے ججز ہیں جو استعفیٰ دینے والے ہیں، وہ کون سے ججز ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر جو ہے وہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اب 28ویں ترمیم میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، حکومتی وزراء تو یہ بات کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم ہم جلد لے کر آ رہے ہیں، 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر شاہ زیب خان زادہ کے حوالے سے بات کریں گے، جنہوں نے ان سے بدتمیزی کی، ان کا پتہ لگا لیا گیا ہے کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہائشی ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو عمار صاحب ذرا کشمیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ فیصل راٹھور صاحب باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ آج حلف اٹھا لی ہے، بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں موجود تھے، لیکن جو بھارت کی جگ ہسائی ہے نا وہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کا سٹینڈرڈ سب کے سامنے موجود ہے اور مودی جو ہے نا وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ بہت امپورٹنٹ آج ایونٹ تھا، فیصل راٹھور صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کی ساری ہی قیادت جمع تھی، بلاول بھٹو موجود تھے، فریال تالپور صاحبہ موجود تھیں۔ اچھا، اس کے اندر نا ظاہر ہے یہ کشمیر میں یہ تقریب ہو رہی تھی اور کشمیر کے وزیر اعظم کی بات ہو رہی تھی، تو بلاول بھٹو بہت سمجھدار آدمی ہیں، خارجہ امور کی انہیں بہت سمجھ ہے، انہیں پتہ تھا کہ یہاں پر بھارت اور پاکستان کے سٹینڈرڈ کی بات کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا اس تقریب کو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ بھارت میں یہ لازمی دیکھا جا رہا ہوگا۔ تو انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا کہ ساری دنیا نے دیکھ لیا، جو ایگزیکٹ ان کے ورڈ تھے کہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کا سٹینڈرڈ کیا ہے اور بھارت کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان کسی اور پیڈسٹل پہ ڈیفنس کے معاملے میں کھڑا ہے، 7 جہاز ہم ان کے گرا چکے ہیں، اور بھارت کے پاس صرف شرمندگی ہے، تضحیک ہے۔ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ مودی صاحب اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، بات تو بالکل درست ہے۔ اتنی بڑی شرمندگی کے بعد، اتنی بڑی تضحیک کے بعد، اور پھر جو آپ نے آغاز کیا کہ جگ ہسائی ہو رہی ہے، جگ ہسائی تو ہو رہی ہے، کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کر دیتے ہیں جو رہی سہی کسر ہے، شہباز شریف پوری کر دیتے ہیں، اور باقی معاملات جو ہیں وہ بلاول بھٹو نے پورے کر دیے۔ اس کے علاوہ جو جگ ہسائی ہو رہی ہے بھارت کی، اس کی بنیادی وجہ وہ سارے مظالم ہیں جو بھارت نے اپنے ملک کے اندر برپا کیے ہوئے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں ایک پوری وادی کو آپ نے ہاسٹیج بنا کے رکھا ہے، ہر طرح کا ظلم وہاں کے لوگوں پر روا رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ان کے جذبہ حریت کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اب بھی وفا نبھاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں تو پاکستان سے محبت کا لگاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوتوا کا جو نعرہ ہے اس کی وجہ سے بھارت کے اندر اپنے بڑے اختلافات ہیں، اقلیتوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔
ہے. مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہے, 32 کروڑ کے قریب مسلمان وہاں پر موجود ہیں, اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, نہ سرکاری ملازمتوں میں ان کو حصہ مل رہا ہے, نہ انسانی حقوق ان کے پورے ہونے ہیں, نہ خواتین کے ساتھ محترم طریقے سے سلوک روا رکھا جا رہا ہے. تو یہ تو اس کے اندر کا ڈویژن ہے. ہندوؤں کے اندر جو نچلی ذاتوں والوں کے ساتھ سلوک ہے, سکھوں کے ساتھ کینیڈا میں اگر کسی سکھ لیڈر کو قتل کیا جاتا ہے تو کرا کس کے نام نکلتا انڈیا ہے؟ کے نام نکلتا کرا نہیں کہنا, کھرا نکلتا ہے, وہ بھارت کے نام نکلتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور مودی سرکار کی جا گھسائی ہوتی ہے. تو جا گھسائی ان کا مقدر بن چکی ہے. اور وہ ٹرمپ جو ہے نا, وہ ان کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہیں گے, وہ ہمیں کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہمارے صاحب, آپ ہم نے فیصل راٹھور کا میں نے ذکر کیا, تو آپ اب وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لیے آگے کیا چیلنجز ہوں گے؟ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی ان کے ساتھ وہ مذاکرات کریں گے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا, پہلی بات تو انہوں نے بہت اچھی تقریر کی, جو گفتگو کی, انہوں نے ایک جملہ بہت اچھا کیا کہ کشمیر تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے. بالکل درست بات ہے. اور وہاں کے لوگ جس طرح کٹھن حالات ہیں, یہ نہیں ہے کہ سہل حالات ہیں, لیکن جس طرح پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب محبت کی داستان ہے کشمیریوں کا جو پاکستان کے ساتھ لگاؤ ہے. فیصل راٹھور صاحب معتدل آدمی ہے, ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, نہ یہ ایک سائڈ پر پوری طرح کمٹ ہو جاتے ہیں, نہ دوسری سائڈ پر, درمیان سے رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے سیاسی جماعتوں سے بھی اچھے تعلقات ہیں, ان کے نون لیگ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, ان کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں بھی اچھے تعلقات, وہاں بھی ان کے جاننے والے ہیں, اور عسکری حوالے سے بھی یہ کافی معتبر سمجھے جاتے ہیں. تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کشمیر میں سب سے بڑا ایشو پچھلے دنوں سے گزشتہ کچھ عرصے سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور ان کے مطالبات مانے جا رہے تھے. انوار الحق صاحب کے جانے سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کافی حد تک ان کے مطالبات تسلیم ہو گئے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد سے ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہوگا, مفاہمت کا سلسلہ شروع ہوگا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اور مطالبات مانے جائیں گے, کشمیری وہ بھی ہیں, پاکستانی وہ بھی ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے, اور یہ کریں گے, مجھے بڑی توقع ہے. نوجوان آدمی ہے نا, تو یہ افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں ان کے اور کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے فیصل راٹھور کی قیادت میں خوشگمان ہونا چاہیے. چلیں اللہ کرے کہ اسی طرح سے ہو. ہمارے صاحب اب جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ڈسیزن آنے والا ہے, ٹرائل مکمل ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ کافی لمبا ٹرائل چلا. آپ کو لگتا ہے کہ آ جائے گا انہی کچھ دنوں میں ٹرائل, یا کیا ہے آپ کے پاس خبر؟ اچھا, خبر تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ صحافی ہمارے دوست جو یوٹیوب پہ بڑے سرگرم ہیں, وہ تو کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے فیصلہ آ جائے گا, لیکن یہ میں پوری وثوق سے کنفرم کر کے بتا رہا ہوں کہ کم از کم اس ویک میں فیصلہ نہیں آ رہا. نیکسٹ ویک تک آ سکتا ہے. نیکسٹ ویک میں دیکھیے, اب اس کے بعد 1 ویک سے 3 ہفتوں کے اندر اندر یہ فیصلہ آ جائے گا, منیمم نیکسٹ ویک کے اینڈ پر, یا اگلے جو ہے 2 ہفتے اس کے بعد. زیادہ تر توقع کر رہے ہیں لوگ کہ نیکسٹ ویک کے فرائیڈے کو یہ فیصلہ آ جائے گا. عموماً فرائیڈے کو ہی اس طرح کے فیصلے آتے ہیں. لیکن فیض حمید صاحب کے جو ٹرائل کے حوالے سے ہمارے دوست ہیں فخر درانی, انہوں نے بڑا ڈیٹیل کام کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ 11 مہینے یہ ٹرائل چلا ہے, اور اس کے اندر تقریباً جو ہے جو بنیادی الزامات تھے فیض حمید صاحب پہ, وہ تو 3 ہی تھے نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جب اپنی نوکری چھوڑ دی, اس کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ سیکرٹ, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کچھ چیزیں تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل, یہ بہت غلط بات ہے, یہ اس ادارے کے نارمز میں سیکیورٹی. ہاں, دوسری بات جو انہوں نے کی کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے خاص مدت کے بعد جا کر وہ کہیں سیاسی معاملات میں دخل دے سکتے ہیں. انہوں نے فوراً ہی تحریک انصاف کا دامن پکڑا اور سیاست شروع کر دی, جو کہ ان کے منصب کے حوالے سے درست بات نہیں تھی. اور تیسرا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس تھا, وہ بھی آپ نے دیکھا. اچھا, اس میں اب دفاع کے لیے کوئی 90 لوگوں کی لسٹ بھی بنائی گئی تھی کہ 6 لوگ پیش ہوئے.
ہوئے کتنے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 90 لوگ ریکویسٹ کیے گئے تھے کہ وہ جنرل فیض حمید کی جانب سے کہ یہ ہمارے حق میں بولیں گے. اس میں 2 وزیر اعظم تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے اور عمران خان صاحب بھی تھے, 2 DGI نوید مختار, ندیم انجم, ان کے بھی نام تھے, جنرل باجوہ کے بھی نام تھے. انہوں نے والنٹیرلی اس میں پیش ہونا تھا. پھر یہ لسٹ کرتے کرتے 40 تک ہوئی کیونکہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے. الٹیمیٹلی جو سنا ہے کہ 3 افراد آ کر ملے ہیں تحریک انصاف کے سیاستدانوں کی بھی بڑی ایک طویل لسٹ تھی. ظاہر ہے جنہوں نے فیض اٹھایا ہوا تھا تو جنرل فیض سمجھ رہی تھی کہ وہ اس وقت مشکل وقت میں میرے حق میں گواہی دیں گے, لیکن ان میں سے 3 افراد, اس طویل لسٹ میں سے 3 افراد ان کو ملے ہیں اور تینوں یونیفارم والے آفیسر تھے. نہ کوئی سیاستدان ملا, نہ کوئی وزیر اعظم ملا, وہ تو اپنا کام نکلوا کر چلے گئے. اور جنرل فیض حمید کا اب کورٹ مارشل آخری مراحل پہ ہے. کہتے ہیں کہ کارروائی مکمل ہو گئی ہے, اب بس فیصلہ سنانے کے لیے کچھ رسمی کارروائی کا انتظار ہے جو تقریباً 1 ہفتے سے 3 ہفتے تک لے سکتی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ وٹنس باکس میں جو ہیں وہ صرف 3 ہی لوگ آئے عمار صاحب. اور آپ کو لگتا ہے, کیونکہ عمار صاحب عموماً لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس اتنے بڑے فیصلے کے بعد ہماری اپنی کوئی ملکی سیاست پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ جنرل فیض حمید کو اگر سزا نہیں ملتی نا, فرض کیجئے کہ انہیں بری کر دیا جاتا ہے, تب بڑا نیگیٹو اثر پڑے گا. اچھا. اس لیے کہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ سیاستدان کوئی ہلکی سی بھی بات کریں تو وہ قابل تعزیر ٹھہراتے ہیں, وہ پھانسی کے پھندے پہ بھی چڑھ جاتے ہیں, انہیں ملک بدر بھی کر دیا جاتا ہے, انہیں قید بھی کر دیا جاتا ہے, وہ سارے مظالم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی فوجی افسر اس طرح کرتا ہے اور سابق DGI سے ایسا کرتا ہے اور اس کا پھر ٹرائل صحیح طریقے سے نہیں ہوتا, اس کو سزا نہیں ہوتی, تو پھر تو بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو پھر لوگوں کے ذہن میں ایک بیٹر ٹیسٹ آئے گا. فیض حمید صاحب کے جو جرائم ہیں وہ بڑے واضح ہیں, کچھ چھپے ہوئے تو ہیں. انہوں نے کھل کے اس بات کا اقرار کیا, تحریک انصاف کے ساتھ اپنی محبت کا آغاز کیا, اور بے شمار چیزیں ہیں جس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جس کی تفصیلات بہت زیادہ ہمیں علم نہیں ہے, تو ان کو سزا تو ملے گی. اب دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو وہ بہت سخت سزا مل سکتی ہے جو کہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اس صورتحال میں ریئیکشن کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس صورتحال میں ریئیکشن اچھا ہوگا عوامی کہ بھائی ہم سب ایک کٹہرے میں کھڑے ہیں انصاف کے سامنے. سخت سزا کی خبریں آ رہی ہیں, دیکھتے ہیں اب فیصلہ کیا لیٹس سی. ابھی ہمیں بالکل کامنٹ نہیں کرنا چاہیے کیا سزا ہو سکتی ہے. ظاہر ہے وہ تو اتنا لمبا پروسیس ہے, وہ بتائیں گے ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب اب 27ویں ترمیم تو آ گئی, لیکن آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری تھی, انہوں نے کہا کہ مزید ایسے 4 ججز ہیں ہائی کورٹ کے جو مستعفی ہو جائیں گے, استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا خبر ہے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ری شفلنگ والا ایلیمنٹ بھی اس میں ہے, جن کو ری شفل کیا جانا تھا یہ وہی ججز ہیں. بعض اوقات مجھے یوں لگتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح ججز استعفیٰ دے رہے ہیں تو عدلیہ کالی بھیڑوں سے پاک ہو رہی ہے. وہ سارے ججز جو تحریک انصاف کے کارکن تھے, جج کے لبادے میں چھپے ہوئے تھے, وہ سارے آہستہ آہستہ اس سارے سسٹم سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں ان کے محبوب کی سنوائی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ججز نہیں تھے, سیاسی کارکن زیادہ تھے؟ جی بالکل. اور انہوں نے لبادہ بہروپ بنایا ہوا تھا ایک جج کا, اور اس کی بے تحاشا مثالیں. مجرم کو دیکھ کر کبھی کسی نے نہیں کہا کہ گڈ ٹو سی یو, کسی نے آج تک نہیں کہا کہ خان صاحب یہ مقدمے ہمارے پاس لے آئیں, ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں. کسی نے آج تک ہسپتالوں پر چھاپے نہیں مارے, کسی نے دوسری سیاسی جماعت کو یہ نہیں کہا کہ میں ان کے 5-6 مہینے فارغ کر دوں گا. کسی نے یہ نہیں, پاناما جیسا بدترین کیس کا فیصلہ بیٹے کی اسے تنخواہ لینے کے الزام میں ایک وزیر اعظم فارغ نہیں کر دیا. تو یہ سارے وہی لوگ ہیں, وہی گروپ ہے جس کے بارے میں جاوید ہاشمی صاحب نے ہمیں بتا دیا تھا. اگر یہ اس بہانے 27ویں ترمیم کے احتجاج کے بہانے عدلیہ کو پاک کر رہے ہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. جو انصار بھائی صاحب کی سٹوری ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, اور انصار بھائی صاحب بڑے بارسود صحافی ہیں, اور انہوں نے یہ بتایا کہ 4 ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ آہستہ آہستہ استعفے کا سوچ رہے ہیں. نام انہوں نے لکھے. اچھا کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں جرنلسٹ انویسٹیگیٹو ہو تو اسے پتہ کیسے چلتا ہے. انہوں نے اپنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ قائم کیا کہ اگر ہم استعفیٰ دے دیں گے ہمیں پینشن کتنی ملے گی, ہمارا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا, گاڑیاں ہمیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی, یا کوئی چیز سہولتوں میں رک جائے. تو اس ڈپارٹمنٹ سے یہ خبر نکلی ہے,
اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سسٹم سے اتنے ناراض ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریاست نے انہیں کچھ نہیں دیا، یہاں انصاف نہیں ہو رہا، یہاں آئین پامال ہو رہا ہے، یہاں 27ویں ترمیم نے عدالتوں کو غارت کر دیا، تو انہیں بالکل پینشن نہیں لینی چاہیے، انہیں بالکل کسی قسم کی مراعات نہیں لینی چاہیے، لیکن یہ سارے لیں گے، اسی ملک سے فائدے اٹھائیں گے اور اسی ملک کے نظام کو گالی بھی دیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا خبر آتی ہے۔ اب 28ویں ترمیم کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ جلد آ جائے گی۔ کیا ہے 28ویں ترمیم ہے عمار صاحب؟ کچھ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے اس کے بعد، کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اپریل سے پہلے آ جائے گی 28ویں ترمیم۔ دیکھیں، فیصل واڈا تو بڑے وہ تو 29ویں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، کچھ عرصہ پہلے ہمیں خد و خال نہیں پتہ تھے 27ویں آئینی ترمیم کے۔ ہم نے اس شو میں بھی کئی دفعہ ڈسکس کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہو سکتی ہے، لیکن ہم حتمی طور پہ اٹل طریقے سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب جو صورتحال ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے موشگافیاں بہت ہو رہی ہیں، بالکل ایسے یوں لگتا ہے کہ حکومت بھی اس کے اوپر تیار ہے۔ حتمی طور پر کیا ہوگی 28ویں ترمیم اگر ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو جنرل سی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک تو اس میں چھوٹے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، 12 سے 16 صوبے پاکستان کے بنائے جائیں گے، جو کہ پرنسپلی بہت اچھا ڈیسیژن ہے کہ چھوٹے علاقے زیادہ بہتر طریقے سے گورن ہو سکتے ہیں، وہاں پہ گورننس بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو ہو رہی ہے NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہو سکتی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کا رویہ دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے لیے وہ بہت ہی اہم ہے NFC کی جو ترمیم ہے یا اس کا جو ایوارڈ ہے۔ تو ابھی اس پہ دیکھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ حتمی طور پہ ہم 28ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے یہ اپریل تک آ جائے گی تو پھر آ جائے گی۔ پھر لیکن ڈیبیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ 27ویں میں تو اتنی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، 28ویں میں ڈیبیٹ کروا لیں، عوامی رائے لے لیں تھوڑی سی، تو ضروری ہے یہ۔ بھائی یہ دیکھیں نا، کب ڈیبیٹ ہوتی ہے، کون سی ڈیبیٹ ہوتی ہے، آپ کس طرح کی؟ لوگوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے اور کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ ان کو یہ جو شارٹ لیوڈ میموری ہوتی ہے نا، مجھے ان کی بڑی پریشانی ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ دیکھیں عمران خان کے دور میں 50 60 قوانین اچانک پاس ہو جاتے تھے، گنتی بھی نہیں ہوتی تھی، ہاں جی ہو گئے، اس طرح ہوا نا؟ ہوا بالکل ایسے۔ ڈیبیٹ ہوئی نہیں۔ اچھا، قانون توڑا، آئین توڑا، اسد کیسر نے، تو پھر ہمارے صاحب یہ بھی تو اسی راہ پہ چل رہے ہیں نا۔ قاسم سوری نے، اسد کیسر نے آئین توڑا، اس کے اوپر کبھی کوئی ڈیبیٹ ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ عامر لیاقت مرحوم خود کہتے تھے، ان کا کلپ موجود ہے کہ بھائی ہم خود تو نہیں آتے، ہمیں تو لایا جاتا ہے اجلاس میں بندے پورے کرنے کے لیے۔ اس پہ کبھی ڈیبیٹ ہوئی؟ تو آدھا سچ بولنا جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے ہمارے دوست آدھا سچ بولتے ہیں اور اسی کو حتمی سمجھتے ہیں۔ 2022 سے پہلے ان کی یادداشت جو ہے کرپٹ ہو چکی ہے، جیسے کمپیوٹر میں ڈسک نہیں کرپٹ ہو، 2022 کے بعد کا ڈیٹا یہ ریٹریو کر سکتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا یہ انہیں یاد ہے، خان صاحب نے کیا کچھ کیا یہ کبھی ان کو یاد نہیں رہتا ہے۔ وہ صحافی سچ بولتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ان کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا شاہزیب خانزادہ والا، کافی دن سے ڈیبیٹ چل رہی ہے ہمارے صاحب، تو ان کے جو جنہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ان کو پکڑ لیا گیا۔ اب وہ کوئی گجرانوالہ سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کوئی ریئل اسٹیٹ کے بندے ہیں اور ان پہ پہلے بھی اس طرح کی کوئی چارج شیٹ ہے، بدتمیزی وغیرہ کرتے ہیں، گرفتار ہو جائیں گے جلدی؟ اچھا یہ تو خیر کینیڈا کی عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی، پاکستان ظاہر ہے ریکویسٹ کرے گا، لیکن اور یہ شاہد بھٹی ان کا نام ہے، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے بہت اچھا ہو رہا ہے یہ جو کچھ ان کے ٹیلی فون نمبر، ان کی تصویر، سب کچھ سامنے آ چکی ہوئی ہے، اور یہ ضروری تھا اس لیے کہ صرف گالی یہ ایک طرف سے نہیں دے سکتے، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ جس کو آپ گالی دے رہے ہیں اس کا بھی کوئی ڈیفنس ہے۔ جس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے آپ لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں وہی سوشل میڈیا آپ کی بھی تذلیل کرے گا۔ پریشر ماؤنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس پریشر کے نتیجے میں ہو سکتا ہے انہیں کہ کینیڈا سے بلوا لیا جائے یا وہاں پر سزا کے لیے کوئی درخواست کی جائے۔ ان کے کاروبار کو یقیناً نقصان ہوا ہوگا، ان کی تصویریں فیملی کے لیے مشکل ہو جائیں گی، تو وہ سارا کچھ ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ضروری تھا، یہ سبق سکھانا چاہیے تھا۔ کب تک لوگ صحافی گالیاں کھاتے رہیں گے؟ کب تک جو عمران خان سے مختلف سوچ رکھتے ہیں وہ لوگوں کی تضحیک کا نشانہ بنتے پڑیں گے؟ ایک دن ری ایکشن آنا تھا، یہ ری ایکشن کا
پہلا قطرہ ہے جو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کا ری ایکشن آیا، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے بدتمیزی کی، سوشل میڈیا نے ہی اس کا جواب اچھا عمار صاحب، اس میں ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا برگیڈ بدتمیزی کرتی ہے اور یہ کرتی ہے، اپنے تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی مذمت کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہوا ہے، صحافیوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے دیکھا تھا یہ بلوچ والا معاملہ تھا، باقی معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پھر یہ اپنے ورکرز کو یا اپنے جتنے ان کے کارکنان ہیں ان کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ ایک ٹویٹ کر دیں کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا تو لوگ سمجھ جائیں گے، لوگ ان کی بات تو سمجھتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو گالیاں دینے والی بریگیڈ ہے نا، یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے تحریک انصاف کی. اس کو کنٹرول کرنے کا بڑا آسان طریقہ تھا. ایک دفعہ عمران خان کہتے کہ جو اس نے گالیاں اس طرح کا طرز عمل اپنایا وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، وہ میرے ساتھ سہتی نہیں. عمران خان نے آج تک یہ بات نہیں کی. عمران خان انہیں پروموٹ کرتے تھے، جن یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ سارے کے سارے گالیاں دیتے تھے، تبھی وہ عمران خان کے قریب ہوتے تھے. عمران خان کے وزراء میں جس میں فیاض الحسن چوہان اور دیگر ایسے لوگ سب کی لینگویج سب کا سامنے ہے، ان کو اسی بیس پہ سلیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ کتنا دوسرے کے اوپر بہتان اور کیچڑ اچھال سکتے تھے. تو وہاں سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مناہی ہونی چاہیے؟ وہاں سے تو انکریجمنٹ ملتی ہے، اور یہی سب سے بڑا ٹول تحریک انصاف کا ہے. اسی کو استعمال کر کے وہ کہتے تھے کہ لوگوں کے بچیوں کے رشتے نہیں آئیں گے، لوگ آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، لوگ سڑکوں پہ آپ سے کہیں گے. تو اب یہ انصاف دو طرفہ ہو گیا. شاہ زیب خانزادہ کی مثال کے بعد اب لوگ آپ کو بھی پکڑیں گے، آپ کے بھی بچے اسی طرح وہ خطرے میں آئیں گے جس طرح آپ دوسروں کے بچوں کو ڈال. بالکل ایسا ہے. یہ ٹول استعمال کر کے انہوں نے اپنی جو جماعت ہے اس کو تو تباہ کر لیا. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.